الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام على سید المرسلین والانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الکرماء والشرفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا فضل و کرم، احسان عظیم اس پاک ذات کا کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے جمع کیا۔ دعا ہے وہ پاک ذات ہمارا بیٹھنا، کلام کرنا، کلام سننا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے، اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی، مختصراً مقصد کی چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ ٹائم کافی گزر چکا ہے، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ دوستو بزرگوں، ہم جس معاشرہ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر بندہ وہ چاہتا ہے عزت کی زندگی گزارے، کامیاب زندگی بسر کرے، وہ جس گلی کوچہ سے گزرے لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اور یہ بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے اسے کوئی پریشانی نہ ہو، اسے کوئی غم نہ ہو، اس کی موت کامیاب موت ہو۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، کوئی سمجھتا ہے کہ شاید میں نے زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کر لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، لوگ میری عزت کریں گے، اور کسی کے ہاں کامیابی اس میں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈگریاں حاصل کر لے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ شاید اگر میں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں پر
اپنا روب، اپنا دبدبا قائم کر لیا تو میں عزت کی زندگی بسر کرنے والا بن جاؤں گا۔ لیکن میرے بھائی، میرے بزرگ، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے تینوں قسم کے لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اس لیے کہ اگر زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کر لینا یہ کامیابی کا معیار ہوتا، تاریخ لکھتی کہ قارون کامیاب ترین شخص تھا، اس لیے کہ اس کی دولت بے حد و بے حساب تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے 70 لوگوں کی جماعت تھی۔ 70 لوگ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے۔ اب اندازہ لگائے خزانہ کتنا ہوگا، لیکن خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ ڈگریاں حاصل کر لینا یہ کامیابی کا معیار قرار پاتا تو میرے بھائی، میرے بزرگ، تو پھر ابلیس شیطان کے گلے میں لعنتوں کے طوق نہ ڈالے جاتے، فرشتوں کا استاد تھا۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں پر رعب جما لینا، دبدبا قائم کر لینا کامیابی کہلاتا تو پھر ہٹلر جیسے لوگوں کو تاریخ کامیاب لکھتی، سکندر اعظم جیسے لوگوں کو کامیاب لکھتی، لیکن تاریخ نے انہیں کامیاب لوگوں میں شمار نہیں کیا۔ تو پھر کون ہے کامیاب؟ آؤ اللہ کے کلام قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن مجید تو ہمیں بتا، ہم کامیاب زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو کوئی غم نہ ہو، بلکہ میں یہ کہتا ہوا دنیا سے جاؤں، فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب لوٹ رہا ہوں۔ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص من تزکا جس نے اپنے قلب کا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے قلب کا تصفیہ کر لیا، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کامیاب ہو جائے گا، فرمایا ہو گیا۔ اس کی کامیابی میں شک بھی نہیں کرنا، اور کامیابی بھی فقط دنیا کی نہیں، کامیابی بھی فقط آخرت کی نہیں، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے جہاں بھی اللہ کے عالم نے افلح یفلح مفلحون فرمایا ہے، اس سے مراد فقط ایک کامیابی نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا دنیا آخرت دونوں کی کامیابیاں اسے ملتی ہیں جو اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے۔ تو گویا ہمیں قرآن نے جو کامیابی کا ایک اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے قلب کا تصفیہ کر لیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، دنیا بھی عزت کرے گی، آخرت بھی بھلی ہو جائے گی۔ مطلب کیا ہے؟ تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائی، میرے بزرگ، جس طرح ہمارا یہ جسم ہے یہ بیمار ہو جاتا ہے، اس سے امراض لاحق ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم بیمار ہو جائے، بندہ علاج نہ کرے، کیا ہوتا ہے؟ بندہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر روح بیمار ہو جائے، بندہ علاج نہ کرے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہنم کے گڑھے تک لے جاتا ہے۔ یعنی روح کی بیماریاں جہنم کے گڑھے تک لے جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ لیکن افسوس، آج اس مادہ پرستی کے دور میں ہمیں جسم کی بڑی فکر ہے، تھوڑا سا سر درد آ جائے
ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، اس کی بتائی ہوئی ہر پرہیز پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے اگر علاج نہ کیا بیماری بڑھے گی، اور بیماری بڑھ گئی تو موت کے منہ میں چلا جاؤں گا۔ لیکن افسوس ہم اپنی روح کی ذرا بھی فکر نہیں۔ اب روح کی بیماریاں کون کون سی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے؟ میرے بھائی، میرے بزرگ، روح کی بیماریاں بہت ساری ہیں، لیکن تین بڑی بیماریاں ہیں، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو اس سے مزید آگے بیماریاں لگتی ہیں۔ انسان دنیا کی عزت بھی خراب کر بیٹھتا ہے، آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور اگر ان تین بیماریوں پر قابو پا لیا جائے، تین بیماریوں کا علاج کر لیا جائے، باقی بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ تین بڑی بیماریوں میں پہلی ہے تکبر، دوسری ہے حسد، اور تیسری بڑی بیماری وہ بغض، کینہ۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہت بڑی شے سمجھنا اور دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ الا ماشاء اللہ کوئی ہے جو بچا ہو، ورنہ آج یہ تکبر کا مرض بڑا عام ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں، تھوڑی سی دولت آ گئی، کار بنگلہ کوٹھی مل گئی، غریبوں سے بو آتی ہے۔ گورا کالے سے بات نہیں کرتا، یہ تکبر ہے، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میرا لباس ہے، میری چادر ہے۔ کبریائی، یہ بڑا پن میں اللہ کے لیے ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ میرے لباس میں گھستا ہے، میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں۔ بندے کے لیے عاجزی ہے، انکساری ہے۔ بندہ جتنی عاجزی کرے اللہ اتنی بلندیاں دے دیتا ہے، اور بندہ اکڑ جائے تو پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دوسری بیماری ہے حسد۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی اور دوسرے کے پیٹ میں مروڑ پڑ گیا، اسے کیوں ملی؟ مجھے مل گئی، اور اگر مجھے نہیں ملی اسے بھی نہ ملی، اور ہر وقت پھر اسی تمنا میں رہنا، کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی عطا پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ بندہ نمازی بھی ہو، روزے بھی رکھتا ہو، تبلیغ بھی کرتا ہو، صدقہ خیرات بھی کرتا ہو، اور پھر حاسد ہو، میرے بھائی میرے بزرگ، اس کا کچھ نہیں بچتا، اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ حسد اس کی نیکیوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑا نیک ہوں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں تو سب کچھ برباد کر چکا۔ اور تیسرا بڑا مرض وہ ہے بغض اور کینہ۔ آج حال یہ ہے، سگا بیٹا مدت گزر جاتی ہے، باپ سے بات نہیں کرتا، سگا بھائی کا چہرہ تک دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ایسے بغض، ایسے کینے بھر گئے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 1000 میل کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی۔ لوگ ابھی 1000 میل دور ہوں گے جنت سے، لیکن خوشبو محسوس کریں گے، جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن فرمایا جس کے دل میں بغض ہوگا، وہ شخص جو کینہ پرور ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ میرے بھائی میرے بزرگ،
یہ بڑے امراض ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور اتنے خطرناک مرض ہیں، یہ انسان کو جہنم کے گڑھے تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں فکر کرنی ہے ان کے علاج کی، اور آج ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ اس کا علاج کہاں ہوتا ہے۔ اصلاح معاشرہ، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، یہ وہ مقاصد ہیں، اگر ان کو حاصل کرنا ہے تو ان کے لیے اہل اللہ نے خانقاہیں بنائی ہیں۔ اہل اللہ کی خانقاہیں اسی مقصد کے لیے بنائی گئی کہ وہاں لوگوں کے قلوب کا تصفیہ کیا جائے، لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کیا جائے، اور ان کا اللہ سے تعلق مضبوط کیا جائے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، اصلاح امت کی کوئی تاریخ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک خانقاہوں کے ان بوریاں نشینوں کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ اور یہ خانقاہی نظام ہی ہے کہ جن کی دعوتی کاوشوں سے، جن کی تبلیغ سے کروڑوں مسلمان دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ خانقاہ کے لوگ ہی ہیں کہ آج بڑے صغیر کے اندر قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدائے دل نواز ہمیں سنائی دیتی ہے، یہ انہی کے چشمہ فیض کی مرہون منت ہے۔ میرے بھائی، میرے بزرگ، ان بیماریوں سے نجات ملتی ہے ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر کہ جن کو اللہ نے اپنی محبت عطا کر رکھی ہے، جن کو اللہ نے قلوب کی صفائی اور نفوس کا تزکیہ عطا کر رکھا ہے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو جس طریقے سے اللہ نے یہ نعمت انہیں دی ہے وہ ہمیں بھی بتائیں گے کہ اے بندگان خدا، یہ نعمت اللہ نے ہمیں اس طرح عطا کی، اب تم بھی ایسا کرو تاکہ تمہیں بھی اللہ یہ نعمت عطا کر دے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اہل اللہ کی نگاہ جب پڑ جاتی ہے تو دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سالار اعظم حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ کے دو صاحبزادے تھے، ان کے استاذ تھے، نام تھا ملا طاہر لاہوری۔ ایک دن حضرت مجدد پاک کی نگاہ پڑی، دیکھ کے فرمایا، بیٹا یہ جو تمہارے استاد صاحب ہیں نا، ان کے ماتھے پہ لکھا ہے کہ یہ بدبخت ہے، یہ شقی ہے۔ اہل اللہ نگاہ بصیرت سے دیکھتے ہیں، وہ عرش پہ لکھی تقدیر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بیٹے عرض کرتے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعا سے تقدیر بدل دیتا ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں ہمارے استاد محترم کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے ایسے نگاہ اٹھا کے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، بیٹا لوح محفوظ پر بھی یہی لکھا ہے کہ یہ بدبخت ہے۔ تو بیٹے کہتے ہیں کہ ہم نے پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھ رکھا ہے کہ جب آپ دعا کرتے تھے تو لوح محفوظ پہ لکھا بھی رب بدل دیتا تھا۔ آپ بھی تو اللہ کے ولی ہیں، آپ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جب آپ دعا کریں گے اللہ تعالی ہمارے استاذ محترم کی بدبختی کو سعادت مندی میں بدل دے گا۔ فرماتے ہیں جو ہی آپ نے دستے دعا بلند کیے اور جو ہی ہاتھ چہرے پہ پھیرے تو فرمایا، بیٹا مبارک ہو، بیٹا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پہ لکھا مٹا کر
شقاوت کی جگہ پر سعادت مندی کو لکھ دیا ہے، اب تمہارے استاد محترم سعادت مند ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، اس لیے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، فرمایا یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے ذاکر بندے ہوتے ہیں، یہ اتنے سعادت مند ہوتے ہیں کہ ان کے پاس آ کر بیٹھ جانے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی سعادت مند ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا قرآن میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب کہف جو 350 سال غار کے اندر لیٹے رہے، سوئے رہے، جب اللہ نے ان کا ذکر کیا تو ان کے ذکر کے ساتھ اللہ نے ان کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کا کتا جو اہل اللہ کی صحبت میں رہا، ان اہل اللہ سے محبت کرتا تھا اور ان سے جدا ہونا کتے نے گوارا نہ کیا۔ وہ غار میں سو رہے، کتا غار کے دہانے پہ پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے، اور اللہ نے قرآن میں اس کے بیٹھنے کا انداز ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، فرمایا ایسے بازو پھیلا کے بیٹھا۔ اور اہل اللہ نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا جو ان سے محبت کرتا تھا، جس کتے نے ان کی جدائی کو گوارا نہ کیا اور وہی بیٹھا رہا، اللہ رب العزت بروز محشر جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کتے کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے جو جنتی ہے، بہمیں بیٹھا ہوئے کتا کوئی غار دے بوئے، تو نسبت اہل اللہ کے ساتھ اگر جڑ جائے تو میرے بھائی میرے دوست، یہ جو بیماریاں میں نے ذکر کی ہیں یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ کل سے اسلامی روحانی مشن کا 3 روزہ سالانہ بین الاقوامی اجتماع وہ شروع ہو رہا ہے، جس میں علماء مشائخ وہ خطابات فرمائیں گے، لیکن بالخصوص عصر حاضر کے ولی کامل، ایسا اللہ کے کامل ولی کہ جن کی نگاہ کرم سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نوجوان جو گناہوں کی زندگیاں بسر کر رہے تھے، آج ان کے سروں پر اللہ کے محبوب کا تاج ہے، ان کے چہروں پہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے، وہ راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، اللہ کے سامنے آہوزاریاں کرتے ہیں، وہ اللہ کے ذاکر بندے بن چکے ہیں۔ اور میرے بھائی سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسے لوگ جو غیر مسلم تھے، کوئی یہودی تھا، کوئی عیسائی تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی بدھ مت تھا، کوئی سکھ تھا، لیکن جب میرے مرشد کی نگاہ پڑی، جب انہوں نے ولی کامل کے رخ زیبا کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ وہ ولی کامل وہ کراچی میں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ حضرت والا آپ مستقل تو کہ اسلام آباد میں ہیں، اور اسپیشل اس اجتماع کے لیے آج آپ کراچی میں تشریف لا چکے ہیں، تو آپ تمام بھائیوں کو، بزرگوں کو، ماؤں بہنوں کو دعوت دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ کل سے اجتماع شروع ہو رہا ہے جامعہ مقصودیہ سیکٹر 6 کیڑیے پریڈ سرجانی ٹاؤن، وہاں پر 2 دن کل اور پرسوں وہاں پر ہوگا، اور تیسرے دن کا جلسہ عام وہ ٹنکی گراؤنڈ ایف سی ایریا لیاقت آباد نمبر 4 وہاں پر ہوگا۔ آپ بھائیوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے، کوشش کریں 3 دن اور بالخصوص آخری دن